میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں اے اللہ، میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، بے شک تمام تعریف اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور درود و سلام ہو اللہ کے رسول پر۔ اللہ کے گھر کے حاجیوں، آپ کو خوش آمدید، اور اس تربیتی سیشن اور ملاقات میں خوش آمدید جو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی، اور اس میں آپ کے حقوق اور ان فرائض کے بارے میں معلومات دی جائیں گی جو اس فریضے اور عبادت کی ادائیگی کے لیے ضروری ہیں، جس سے اللہ کے حکم سے آپ کے اسلام کے ارکان مکمل ہوتے ہیں۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو بطور دین پسند کر لیا۔ تو اس ملاقات میں آپ کو خوش آمدید، جس سے مجھے امید ہے کہ آپ کو مختلف پہلوؤں اور متعدد خیالات کے بارے میں بہت فائدہ پہنچے گا، جنہیں جاننا اور سمجھنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور آپ کو اس پر توجہ دینی چاہیے تاکہ آپ اس ملاقات سے زیادہ متوقع نفع اور فائدہ حاصل کر سکیں۔ ہم کئی موضوعات، کئی پہلوؤں اور کئی اہم نکات پر بات کریں گے۔ ہم حج کے سفر کے بارے میں بات کریں گے، آپ کے ایئرپورٹ پہنچنے سے لے کر، اگر آپ فضائی راستے سے آئے ہیں یا سمندری یا زمینی راستے سے، بلد حرام پہنچنے تک۔ تو ہم وہاں سے شروع کریں گے اور پھر پورے سفر کا ذکر کریں گے، یہاں تک کہ ہم اس مقام پر پہنچ کر بات ختم کریں گے۔ وہ خدمات کیا ہے اور وہ کون سے قوانین ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ ایئرپورٹ پر کیا سہولیات موجود ہیں؟ مسجد حرام، مسجد نبوی میں اور مقدس مقامات پر طبی خدمات، سماجی خدمات، سیکیورٹی کی خدمات، تکنیکی خدمات اور وہ قوانین جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ ملاقات بہت اہم ہے اگر آپ نے ابھی تک حج کا سفر شروع نہیں کیا ہے، اور اگر آپ حج کے علاقوں میں پہنچ چکے ہیں تب بھی آپ کو اس سے اللہ کے حکم سے بہت بڑا اور مطلوبہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اس ملاقات کے پہلے حصے میں ہم ان حقوق اور فرائض کے بارے میں 6 پہلوؤں پر بات کریں گے جو اے اللہ کے گھر کے حاجی آپ کے لیے ضروری ہیں۔ تو اپنے پہلے پہلو میں ہم حاجیوں کے حقوق اور فرائض کے بارے میں بات کریں گے۔ پھر اس مبارک ملک سعودی عرب کی طرف سے فراہم کردہ عوامی خدمات میں حاجی کے حقوق پر بات ہوگی، جو اللہ کے گھر کے حاجیوں کا مہمان رحمان کے طور پر استقبال کرتا ہے اور انہیں بہترین اور اعلیٰ ترین سطح کی خدمات فراہم کرتا ہے۔ تیسرا محور دوسروں کے تئیں حاجی کے فرائض ہیں، تاکہ حج کو اس کے بہترین درجے پر ادا کیا جا سکے، کیونکہ جس طرح آپ کے کچھ حقوق ہیں، اسی طرح آپ پر کچھ فرائض بھی ہیں جن کی آپ کو پابندی کرنی ہے اور دوسروں کے لیے انہیں ادا کرنا ہے۔ پھر موجودہ قوانین، ہدایات، ضوابط اور قانون سازی کی پابندی کرنا ہے جو اللہ عز و جل کے حکم سے آپ کے فریضہ حج کے ادائیگی میں مددگار اور آسانی پیدا کرنے والے ہیں۔ پانچواں، خدمت فراہم کرنے والوں کے ساتھ مثبت تعامل۔ خدمت فراہم کرنے والے بہت سے ادارے ہیں جن کی کوششیں یکجا اور منظم ہیں، اور انہوں نے آپ کو خدمات فراہم کرنے کے لیے اپنی پوری کوشش کی ہے۔ تو وہ کون سی خدمات ہیں جن سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ چھٹے محور میں اس ملاقات کے پہلے حصے میں ہم مقدس ماحول کے تحفظ کے بارے میں بات کریں گے۔ یہ وہ شہر حرم ہے جہاں دنیا بھر سے مسلمان اس عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے آتے ہیں۔ اس کی حفاظت کرنے، اس کی حرمتوں کا خیال رکھنے اور اسے مکمل طور پر محفوظ رکھنے کے حوالے سے ہم پر اس کے کیا حقوق ہیں؟ ہم اس میں شریک ہیں، اور آپ بھی، اے اللہ کے گھر کے حاجیوں، تو آپ سب کو خوش آمدید۔ اس ملاقات کے آغاز میں حاجی، اگر آپ کو اپنے مطلوبہ فرائض اور دیگر اداروں پر اپنے حقوق کا علم ہو جائے تو آپ اللہ عز و جل کے حکم سے اس سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں گے، اور آپ کا حج کا تجربہ اور حج کا سفر محفوظ اور متوازن ہوگا، جو مناسک کی صحیح ادائیگی اور ضوابط کی پابندی کا مجموعہ ہوگا۔ ہم حج کے معاملات میں مذہبی امور، فتاوی اور متعلقہ چیزوں پر بات نہیں کریں گے، کیونکہ ان کے لیے دوسرے لوگ موجود ہیں۔ ہم صرف، جیسا کہ ذکر کیا گیا، خدمات، ضوابط، حقوق اور فرائض کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آپ کو خوش آمدید۔ ضوابط اور خدمات کے بارے میں بات کرنا کیوں ضروری ہے؟
ان اہم وجوہات میں سے ایک یہ ہو سکتی ہے کہ اس مواد کو سننے والے اکثر لوگوں کا حج کا یہ پہلا سفر اور پہلا تجربہ ہو، اور ہم میں سے بہت سے لوگوں کے لیے یہ زندگی بھر کا سفر ہو سکتا ہے۔ اس لیے مجھے اسے اعلیٰ اور بہترین سطح پر ادا کرنا چاہیے، جس میں مجھے اپنے حقوق اور دوسروں کے تئیں اپنے فرائض کا بھی علم ہو۔ اس تربیتی پروگرام کے اختتام پر اللہ عز و جل کے حکم سے حاجی کو اسے فراہم کی جانے والی عوامی خدمات میں اپنے حقوق کا علم ہو جائے گا۔ نیز حاجی مناسک کی ادائیگی کے دوران دوسروں کے تئیں اپنے فرائض کو سمجھنے کی مہارت حاصل کر لے گا، اور حاجی مہارت حاصل کر لے سفر کی حفاظت اور اس کی تنظیم کو یقینی بنانے کے لیے قوانین اور ضوابط۔ پھر حاجی سرکاری خدمات فراہم کرنے والوں کے ساتھ مثبت بات چیت کرنے کی اپنی صلاحیت کو بڑھاتا ہے، اور ان مقدس مقامات کے حوالے سے اپنے کردار سے آگاہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم نے پہلے ذکر کیا، حج کی ادائیگی ایک مسلمان کے لیے اہم ترین اور عظیم ترین فرائض میں سے ایک سمجھی جاتی ہے، کیونکہ اس گواہی کے بعد کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد اللہ کے رسول ہیں، اور اس پر فرض نمازوں یعنی 5 وقت کی نماز، زکوٰۃ اور رمضان کے روزوں کی ادائیگی کے بعد اس کے لیے حج کا فریضہ باقی رہ جاتا ہے، جو وہ اپنی زندگی میں ایک بار ادا کر سکتا ہے۔ بیت اللہ الحرام کا حج اس کے لیے ہے جو وہاں تک پہنچنے کی استطاعت رکھتا ہو۔ چنانچہ جب اللہ نے آپ کی مدد کی اور آپ کے لیے آسانی پیدا کی اور آپ حج کی استطاعت پا گئے، تو یہ وہ سفر ہے جس میں لاکھوں لوگ ایک ہی وقت میں آپ کے ساتھ شریک ہوں گے۔ جب آپ خود اور آپ کے زیر نگرانی افراد ان ضوابط کی پابندی کریں گے تو اللہ عز و جل کے حکم سے آپ دوسروں کے لیے مددگار ثابت ہوں گے، اور وہ اس روحانی سفر میں سلامتی، آسانی اور تحفظ کے ساتھ آپ کی مدد کریں گے۔ تاکہ ہم حاجی کے سفر میں حقوق اور فرائض کا جائزہ لے سکیں، اے مہمان رحمان، ہم پہنچنے سے پہلے کے حصے کے بارے میں بات کریں گے۔ اس سے پہلے کہ آپ ہوائی اڈے یا ان مقدس مقامات کی حدود تک پہنچے، اس کے علاوہ جب آپ پہنچیں گے تو اس جگہ پر خدمات اور ضوابط کیا ہیں؟ پھر مناسک کی ادائیگی کے دوران جب آپ بیت اللہ الحرام اور مکہ کے مقدس مقامات میں حج اور عمرہ ادا کر رہے ہوں، یا مسجد نبوی کی زیارت، وہاں نماز کی ادائیگی اور ہمارے محبوب اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجنا، پھر آخر میں جب آپ اپنا حج مکمل کر لیں گے اور فارغ ہو جائیں گے، اور ہم اللہ سے آپ کے لیے اس کی قبولیت اور آسانی کی دعا کرتے ہیں۔ اس تجربے کی تشخیص کیا ہے اور روانگی کے بعد وفاداری کا موضوع بھی؟ حج کا سفر ایک عظیم روحانی سفر ہے جس سے مہمان رحمان گزرتا ہے تاکہ وہ اس عظیم عبادت کو ادا کر سکے۔ جب آپ پر ضوابط واضح ہو جائیں، آپ ان کی پابندی کریں اور انہیں شفافیت اور وضاحت کے ساتھ جان لیں، تو یہ آپ کے اور خدمات فراہم کرنے والے کے درمیان اعتماد پیدا کرتا ہے، اور جب ہر کوئی ان ضوابط کی پابندی کرتا ہے تو اللہ عز و جل کے حکم سے یہ ان خدمات کی سلامتی، وفاداری اور تسلسل کو یقینی بناتا ہے۔ ہم اللہ سے اپنے اور آپ کے لیے قبولیت کی دعا کرتے ہیں۔ بیت اللہ کے حجاج کو فراہم کی جانے والی خدمات میں سرکاری آلات، پلیٹ فارمز، ایپس اور منظور شدہ پروگرام شامل ہیں۔ یہ سعودی عرب میں منظور شدہ ہیں، چاہے وہ وزارت حج، وزارت صحت یا حجاج کرام کو خدمات فراہم کرنے والے دیگر اداروں کی طرف سے ہوں۔ ہم ان میں سے بہت سی ایپس کے بارے میں بات کریں گے، جن میں سب سے اہم نسک ایپ ہے، مقام ایپ، مکہ لائیو ایپ، صحتی ایپ، ابشر ایپ۔ انشاءاللہ ہم ایسی بہت سی ایپس کا جائزہ لیں گے، اور ان میں سے ہر ایپ کی اہمیت اور افادیت کیا ہے۔ دوسرا محور، عوامی خدمات میں حاجی کے حقوق۔ اس محور میں انشاءاللہ ہم ان حقوق کا احاطہ کریں گے جو ہم ضیوف الرحمن کو فراہم کی جانے والی بنیادی خدمات میں حاجی کو دیتے ہیں۔ یہ خدمات حاجی کو سب سے پہلے ان کمپنیوں کی طرف سے فراہم کی جاتی ہیں جو اسے حج کی خدمات دیتی ہیں۔ جب آپ بیت اللہ کے حج پر جانے کا ارادہ کرتے ہیں تو یہ کسی خاص کمپنی کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس کمپنی پر کچھ فرائض ہیں جو وہ آپ کو فراہم کرتی ہے۔ ان میں ٹرانسپورٹ، رہائش اور طے شدہ اضافی خدمات شامل ہیں۔
لہٰذا ان میں سے اپنے حقوق جانے اور اس پیکج کو بھی جانے جس پر اتفاق ہوا تھا۔ ہر پیکج کی اپنی خدمات اور خصوصیات ہوتی ہیں، تو پیکج میں کیا کیا شامل ہے اور سروس کا معیار کیا ہے؟ حج کا سفر شروع کرنے سے پہلے یہ جان لیں تاکہ سروس کے معیار پر ایک معاہدہ موجود ہو۔ حج کے دوران حاجی کو کسی ایسی صورتحال کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے جس میں شکایت یا اعتراض کی ضرورت ہو، تو آپ کو فراہم کی گئی سروس پر اپنی شکایت، عدم اطمینان یا اعتراض کا طریقہ کیا ہے؟ وزارت حج عمرہ اور دیگر وزارتوں اور اداروں کی طرف سے رابطے کے خاص ذرائع موجود ہیں جو اس حاجی کے تحفظ اور حقوق کو یقینی بناتے ہیں، کیونکہ وہ اللہ کا مہمان اور ضیف الرحمان ہے جسے خدمات فراہم کی جاتی ہیں۔ ویزوں کے بارے میں، جو کہ ایک بہت اہم موضوع ہے اور حاجی کو فراہم کی جانے والی عوامی خدمات میں شمار ہوتا ہے۔ حج کے مناسک ادا کرنے کا حق صرف اسے ہے جس کے پاس حج کا ویزا ہو، لہٰذا اپنے ملک یا جگہ سے روانہ ہونے سے پہلے اس بات کو یقینی بنائیں کہ آپ نے حج کا ویزا حاصل کر لیا ہے اور اس کی تصدیق کر لی ہے۔ ضیوف الرحمان کو فراہم کی جانے والی خدمات میں ابتدائی طبی امداد اور ہنگامی طبی خدمات کا موضوع بھی شامل ہے۔ ان تمام مقامات پر جن کے بارے میں ہم بات کریں گے، جیسے کہ ایئرپورٹ، مسجد الحرام، مقدس مقامات اور مسجد نبوی، ان سب جگہوں پر طبی اور ہنگامی خدمات موجود ہیں جو حاجیوں کی صحت کا بہت خیال رکھتی ہیں۔ صحت کے موضوع پر ایک مکمل حصہ ہے جس پر ہم انشاءاللہ تفصیل سے بات کریں گے۔ جس طرح آپ کے ہم پر کچھ حقوق ہیں، اسی طرح دوسرے لوگ بھی آپ سے اپنے حقوق کا مطالبہ کرتے ہیں جو آپ کو بطور حاجی ادا کرنے ہیں۔ آپ کو ان فرائض کے بارے میں جاننا چاہیے جو آپ سے مطلوب ہیں، جیسے کہ اس جگہ کے تقدس کا احترام کرنا، اور اس احترام میں شور و غل، چیخنے چلانے، اونچی آوازوں، بد نظمی اور ہجوم سے بچنا شامل ہے تاکہ اس جگہ کے تقدس اور دوسروں کے حقوق کا خیال رکھا جا سکے، کیونکہ جتنا آپ تعاون کریں گے اور رکاوٹیں پیدا نہیں کریں گے، اتنا ہی آپ انشاءاللہ دوسروں کو ان کے مناسک ادا کرنے میں مدد دیں گے۔ اے حاجی، آپ کو اپنے حج کے سفر کی مؤثر منصوبہ بندی بھی کرنی چاہیے، ان تمام تفصیلات کو جان کر جن کی آپ کو ضرورت ہے، جیسے ہوٹل کی بکنگ، ذرائع آمد و رفت اور دیگر سرگرمیاں، تاکہ آپ کسی بھی غیر متوقع صورتحال سے بچ سکیں جو آپ کے حج کے سفر میں رکاوٹ بن سکتی ہے۔ مزید یہ کہ خدمات حاصل کرنے کے لیے ہمیشہ قابل اعتماد کمپنیوں سے ہی رابطہ کریں۔ پہنچنے پر دوسروں کے تئیں حاجی کے فرائض میں مقامی قوانین کی پابندی، غیر قانونی سرگرمیوں سے گریز اور اقدار و روایات کا احترام شامل ہے۔ اس ملک کی اقدار، عادات، روایات اور ثقافت کا احترام، اور ان مسلمان بھائیوں کا بھی جو ہمارے ساتھ وہاں موجود ہوں گے۔ آپ کو کچھ معاملات میں ثقافتوں کا فرق نظر آ سکتا ہے، لہٰذا ہمیں اس فرق کا خیال رکھنا چاہیے، ان ثقافتوں کا احترام کرنا چاہیے اور ان سے الجھنا نہیں چاہیے۔ عام صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا اور کچرا صرف مخصوص جگہوں پر ہی پھینکنا بھی ضروری ہے۔ پھر عوامی صحت کے اقدامات کی پابندی، اور ہم مثال کے طور پہ ضروری ویکسینز کے بارے میں بات کریں گے، وہ حفاظتی ٹیکے جن کی آپ کو حج پر آنے سے پہلے ضرورت ہوتی ہے۔ پھر ایک اہم بات جو حال ہی میں بہت عام ہوئی ہے، وہ ہے دوسروں کی رازداری کا احترام کرنا۔ سوشل میڈیا پر تصویریں بنانے اور انہیں شیئر کرنے کا معاملہ، ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ اپنی تصویریں کھنچوانا یا انہیں عام کرنا پسند نہ کریں، اس لیے ہمیں دوسروں کی پرائیویسی کا احترام لازمی کرنا چاہیے۔ پھر اہم باتوں میں سے ایک حج نسک کارڈ اور شناختی کارڈ پہننے کی پابندی کرنا ہے۔ حاجی اللہ عز و جل کے حکم سے حج کے پورے سفر کے دوران یہ کارڈ لٹکائے رکھے گا، اس لیے آپ کا اسے پہنے رکھنا ضروری ہے۔ اور ان انتظامات اور معاملات میں سے جن کا آپ خیال رکھیں گے اور جن کی پابندی کا مثبت اثر آپ پر اور دوسروں پر پڑے گا، وہ حجاج کی روانگی کے نظام الاوقات کی پابندی کرنا ہے۔ مجاز حکام نے ہر قافلے کی نقل و حرکت کے لیے نظام الاوقات مقرر کیے ہیں، اور ہر کمپنی کا ایک مخصوص وقت ہے کہ وہ منی سے عرفات کب روانہ ہو، اور عرفات سے مزدلفہ، اور مزدلفہ سے منی، اور آپ کے خیمے سے جمرات تک
یہ سب کچھ مقررہ اوقات میں ہوتا ہے۔ اگر حاجی ان اوقات کی پابندی کرے اور اس قافلے یا کمپنی کے ساتھ چلے جس سے وہ منسلک ہے، تو اللہ عز و جل کے حکم سے وہ اپنی اور دوسروں کی حج کی ادائیگی میں آسانی اور سہولت کے ساتھ مدد کرے گا۔